السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ اس سے پچھلی آیات میں یہ مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں ٹھہرایا تھا، ان سے لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے تو اس کا رب اس پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اب تک اللہ تعالیٰ کے الطاف اور مہربانی اور رحم و کرم اور محبت کا ہی تجربہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عتاب اور ڈانٹ کہاں سنے تھے، اس کا تحمل نہ کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عتاب کے انداز میں جنت سے نکلنے کا حکم فرمایا، آدم علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور فوراً گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے، لیکن پیغمبرانہ معرفت کی وجہ سے معافی کے کوئی الفاظ زبان پر نہیں آتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اس بات سے بھی خائف تھے کہ اللہ جانے میں معافی کے لیے جو عرض کروں، میرا یہ عرض کرنا اور میرے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بھی ہوں یا نہ، کہیں کوئی شان کے خلافی بات سرزد نہ ہو جائے جو مزید ناراضی اور عتاب کا باعث ہو جائے۔ اور دوسری طرف چین بھی نہیں پڑتا تھا، تو اس کیفیت میں تھے کہ معافی مانگنا چاہتے ہیں اور زبان پر کچھ آتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ان کو کچھ کلمات تلقین فرمائے۔ یہ کلمات کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ وہی کلمات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ یعنی کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ پیش نہیں، اپنی غلطی کا برملا اعتراف، اس طرح کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اور اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں گے اور ہمیں معاف نہیں، ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تلقین ہوئے اور ان کلمات کے ساتھ انہوں نے دعا کی۔ ان کلمات کو آدم علیہ السلام نے جو لیا اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے یہاں لفظ تلقا استعمال کیا گیا ہے۔ تلقی مصدر ہے اس کا، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہت رغبت اور شوق کے ساتھ حاصل کرنا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات بکمال شوق اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے، بہت رغبت کے ساتھ، اور ان کلمات کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے۔ فتاب علیہ، تو ان کے رب نے ان پر توجہ کی۔ یہ تابہ کا معنی ہم نے کیا۔ توبہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جب بندے کے لیے توبہ کا لفظ بولا جائے، توبہ کا لفظی معنی رجوع ہے۔ جب بندے کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے، تو اس کے مفہوم میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ اول، اپنے کیے کو گناہ سمجھنا، جو کیا ہے اس کو جرم سمجھنا، اس کو ایسا نہ سمجھنا کہ یہ تو بس ہو گیا، یہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو بس ایسے یا ویسے یہ سرزد ہو گیا، یہ بات نہیں، بلکہ اپنے کیے کو جرم سمجھنا اور قابل گرفت غلطی سمجھنا۔
ایک دوسرا جز ہے توبہ کا کہ جو گناہ ہوا ہے اس کو فوراً چھوڑ دینا کلی طور پر، اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ جس شخص کی توبہ میں ان تینوں باتوں میں سے کسی بات میں نقص پایا جائے گا تو وہ توبہ نہیں ہے، گو زبان سے کہتا پھرے کہ یا اللہ توبہ ہے، توبہ کے کلمات ادا کرتا پھرے، لیکن اگر اپنے کیے ہوئے کا کوئی عذر بھی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں تھا، فلاں مجبوری تھی، یا یہ کہ اس کو فی الحال چھوڑتا نہیں ہے، کہتا ہے چھوڑ دیں گے ابھی توبہ ہے، یا آئندہ دوبارہ کرنے کا بھی کسی درجے میں خیال ہے، تو وہ توبہ نہیں ہے، گو توبہ کے کلمات زبان سے ادا کرتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے توبہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا، اور رحمت کے ساتھ بندے کی طرف توجہ کرنا اور اس کی خطا کو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ہی صفت آگے ذکر کی گئی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تواب اللہ کی صفت بھی ہے، بندوں کی نسبت سے بھی یہی لفظ قرآن مجید میں مذکور ہے، انہ یحب التوابین ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو بندہ بھی تواب ہو سکتا ہے وہ اس نسبت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ندامت اور اپنی غلطی کے اعتراف اور آئندہ چھوڑنے کے عزم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے اس طرح کہ وہ اپنے بندے پر بہت رحمت کے ساتھ رجوع فرماتے ہیں اور توجہ فرماتے ہیں اور اس کی خطا کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا ایک دوسرا لفظ بھی ہے تائب، وہ بندے کے لیے بولا جاتا ہے، توبہ کرنے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے اس لفظ کا استعمال مناسب نہیں، گو لغوی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے کہ تائب کا لفظ بولا جائے، لیکن یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات صرف وہی ذکر کرنی مناسب ہے اور وہی ذکر کی جائیں گی جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام وہ تجویز کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ غیر محتاط طریقہ ہے۔ الرحیم اور ان کی وہ صفت، یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ رحم کرتے ہیں، رحم کی صفت کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔